السلام علیکم. تو آج کا ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے, ایک اور ولاگ, اور اس ولاگ میں بھی آپ کو دکھایا جائے گا کہ ہم لوگ, میں جو کہ پاکستان کراچی سے ہوں اور یہ سعودیہ سے ہیں دونوں, چنٹو اور منٹو, اور میرے دوست جو کہ انڈیا اور بنگلہ دیش سے ہیں, ہم اپنا آف ڈے, جو کہ آج بہت ہی سہانا دن ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست موسم ہو رہا ہے, ہم اپنا آف ڈے کیسے گزارتے ہیں. اور یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ میرا کریٹین ہے جو میں پینا بھول گیا تھا, تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنی شکلیں لے لیں ولاگ میں, تھوڑی سی آپ کو دکھا دیں کہ کون کون ہے. یہ میں ہوں, شہاب ہے, کیف ہے اور پٹھان ہے. تو پیچھے جو دو بیٹھے ہیں وہ انڈیا سے ہیں, ایک راجستھان سے, ایک گجرات سے, اور ہم جو گاڑی چلا رہا ہے وہ شہاب الدین ہے, جو کہ یہ رہا جو میں ابھی دکھانے والا ہوں, یہ ہے کیفو. اور ہم جا رہے ہیں شاپنگ کرنے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری شاپنگ کس طرح کی ہوتی ہے, تو میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں. جو ان لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل, پلیز سبسکرائب کر لیں, اور باقی ویڈیوز بھی دیکھیں یار, بڑی مزے کی ہیں. تو میرا ولاگ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دکھایا جائے کہ ہم لوگ پردیس میں اپنی لائف کیسے گزارتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس چھٹی والا جو دن ہوتا ہے, گھر میں بور ہوتے ہیں, کوئی فیملی ممبر تو ہے نہیں, تو یہی ہماری چھوٹی سی فیملی ہے جو ہم باہر نکل جاتے ہیں, شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں, ونڈو شاپنگ کرتے ہیں, چائے وغیرہ پیتے ہیں اور کچھ تفریح. تو میں نے بائک دیکھی تو اس کو زوم کیا کہ بڑا ریئر ہے یہاں پہ بائک دیکھنا, جدہ اور ریاض پہ تو دکھ جاتی ہے, یمبو میں بہت ریئر ہوتا ہے کہ بائکس آپ کو دکھیں. اور کیونکہ یہاں پہ بائک کا لائسنس بھی نہیں ملتا, آپ کو جدہ جانا پڑتا ہے. اگر آپ نے بائک پرچیز کی ہے تو لائسنس آپ کو جدہ جا کے ملے گا بائک کا, تو بائک بہت ریئر ہے یمبو میں دیکھنا. تو یہ ہم انٹر ہو رہے ہیں یمبو کے ڈاؤن ٹاؤن, جو کہ مین مارکیٹ والا ایریا ہے. یہاں ہر طرح کی شاپس ہیں, ہر طرح کی چیزیں ہیں, جو چیز آپ کو خریدنی ہے وہ یہاں ڈیفینیٹلی مل جائے گی. تبھی یہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے. دیکھ رہے ہیں روڈ کتنی نیرو ہو چکی ہے, کیونکہ بہت ساری گاڑیاں ہیں, بہت سارے لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں. تو ہمارا بھی پلان یہی تھا کہ سب سے پہلے ڈاؤن ٹاؤن جا کے چیزیں خریدی جائیں جو ہم نے خریدنی ہیں, وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم نے کیا کیا شاپنگ کی. تو ولاگ میں بنے رہیں اور دیکھتے نا. تو یہ دیکھیں یہ ساری شاپس ہیں, یہ موبائل کی شاپ ہے, میں اتنا زوم نہیں کر پایا. اور یہ ساری شاپس جو ہیں, کوئی مارٹ ہے, کوئی آؤٹ لیٹ سٹور ہے, کوئی کپڑوں کی دکان ہے, یہ ساری چیزیں یمبو میں موجود ہیں. تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا یمبو ڈاؤن ٹاؤن سے, اور یہ میں اتر رہا ہوں, گاڑی کافی اونچی ہے اور میں چھوٹا سا ہوں, تو اور میں کچھ بول رہا ہوں جو میں سنا نہیں سکتا, کیونکہ لڑکوں کی باتیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں کہ 90% ہوتی کیا ہے. تو اسی لیے ولاگ کو میوٹ کرنا پڑتا ہے اور وائس اوور کرتا ہوں. یار یہ ریسٹورنٹ پہ میری بہت نظر ہے, میری کیا ہم سب کی نظر ہے, اور میں نے جانا ہے یہاں پہ, بٹ لیکن اس کا حلیہ دیکھ کے لگتا ہے کہ بھائی کافی مہنگا ہوگا. تو کسی دن جا کے آپ کو ولاگ بنا کے دکھائیں گے. تو کیونکہ نماز کا ٹائم ختم ہو چکا تھا تو دکانیں کھل گئی تھیں, تو ہم نے سوچا کہ چلیں اب دکانوں پہ چلتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے انجوائے کیا آلو والا سموسا. آئی تھنک یہ سموسا ہی تھا یا پکوڑا تھا, لیکن سموسا ہی تھا. تو میں نے ٹرائی کیا, آپ کو پتہ ہے میں ڈائٹنگ پہ ہوں, تو بڑا دل پہ پتھر رکھ کے میں نے ایک سموسا ٹرائی کیا. یار بہت زبردست تھا, گرما گرم تھا, بہترین تھا, دل خوش ہو گیا. پھر دکاندار مجھے یہ بولتا رہا کہ کیا ہر بار آ کے تم یہ والے کاؤنٹر کی ویڈیو بناتے ہو. تو میں نے اس کو بتایا بھائی میرا یوٹیوب چینل ہے اور میں بہت مشہور ہوں یوٹیوب پہ, بہت زیادہ سبسکرائبر ہیں میرے, بہت ہی زیادہ, بس ہیں بہت زیادہ. پھر ہم نے سبزی لینے کا ارادہ کیا, اور آپ کو اگر پتہ ہے تو یہ وہ دکان نہیں ہے جہاں سے ہم لیتے ہیں. ہم نے سوچا کہ نیا ایکسپیریمنٹ کیا جائے, دوسری دکان دیکھتے ہیں. تو شہاب الدین کو ہم نے ایز اے ہتھیار یوز کیا, کیونکہ یہاں پر زیادہ تر دکاندار جو ہے وہ بنگلہ دیش سے ہیں. تو شہاب الدین نے بنگالی میں کچھ بولا اور ہم کیف کی چال ہی بدل گئی, کیونکہ ہمارے پاس ایک بنگالی بولنے والا بندہ تھا. اور اگر آپ کو زبان آتی ہے تو آپ بارگننگ بہت اچھی کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا, میں دکھاتا ہوں آگے کیسے. تو یہ کچھ سبزیوں کی شکل تھی جو کہ کچھ نئی تھی میرے لیے, میں نے کبھی نہیں دیکھی, جو میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں کہ یہاں پہ الگ الگ طرح کی ہر دنیا کی سبزی ہے. دنیا کے سارے لوگ ہیں تو دنیا کی ساری سبزیاں ہیں, کیا ہو گیا سبزیز. تو حساب کتاب کرنے کے بعد آپ کیف کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ کیف کو دھچکا لگا, اور یہ میں اسٹار پلس والے ایفیکٹ دیتے ہوئے, کیونکہ کیف نے جب پیسے سنے 72 ریال, تو کیف صاحب جو ہیں وہ بالکل ہی شاکڈ ہو گئی. یہ ہنسی میں آپ کو درد دکھے گا. اور شہاب الدین بالکل انجان بنتے ہوئے, جبکہ ہمیں شہاب الدین کی اشد ضرورت تھی. شہاب نے یہاں پہ اس سے بات کی, ہم نے شہاب کو بولا کہ اپنی زبان میں کچھ بول یار. تو شہاب نے بنگلہ دیشی میں کچھ بولا, لیکن پتہ نہیں کیا بولا کہ اس کے بعد کیف اور شہاب ڈیل کرنے لگ گئے, دکاندار ہٹ گیا سائڈ میں. تو اب پیسوں کی ڈیل جو ہے وہ شہاب اور کیف کے بیچ ہو رہی تھی, یعنی شہاب بن گیا دکاندار اور کیف بن گیا ہے خریدار. اور ہم تو یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں, دکاندار ہنس رہا ہے کہ بھائی میری بھی سن لو, پیسے تو میں نے ہی بتانے.
تو کافی زیادہ جدوجہد کرنے کے بعد ہم نے کم کرائے پورے کے پورے، پتہ ہے کتنے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کتنے کم کرائے. ہم نے کم کرائے 2 ریال، پورے کے پورے 2 ریال ہم کم کرا چکے ہیں. اور یہاں میں کیف کو بول رہا ہوں کیمرے میں دیکھ کے بول میں غریب ہوں. اور یہ سامان ہم لے چکے ہیں. اس میں ہے ٹماٹر، اس میں ہے آلو، پیاز، انڈے، جو کہ ہم نے بڑی محنت سے خریدے ہیں 2 ریال کم کرانے کے بعد. اور بہت خوشی ہم جا رہے ہیں 2 ریال کم کرا کے. اور ہم جا رہے ہیں، جو ہم نے گاڑی جو ہے وہ 200 کلومیٹر دور پارک کی تھی، کیونکہ یہاں پارکنگ کا بڑا ایشو ہوتا ہے. یہ کراچی کی طرح نہیں ہے کہ جہاں جہاں پارک کر لیں، آپ کو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے پارکنگ کا. تو اب جاتے ہوئے، اور ان سالوں نے مجھے یہ بھاری سامان اس لیے اٹھانے کو دیا، جو دیتے ضرور ہیں، کہ جم جانے کا کیا فائدہ سلمان بھائی. اور یہ وہ جگہ ہے جس کا میں بتاؤں گا کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ یہاں سے واپس آتے وقت. اور الحمدللہ اس کی ویڈیو نہیں بنی، شکر الحمدللہ، ورنہ وائرل ہی ہو جاتی. تو میں جو ہے وہ یہاں ڈھونڈ رہا ہوں، کیا ڈھونڈ رہا ہوں؟ لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہو تو میں ڈھونڈ رہا ہوں ٹونا فش کین. بہت سارا پروٹین ملتا ہے اس سے، کیونکہ میں شام 4 سے رات کے 11 بجے تک جم میں ہوتا ہوں، تو مجھے مڈ میل چاہیے ہوتا ہے. تو مڈ میل کے لیے جو ہے وہ ٹونا سب سے بیسٹ ہے. تو میں وہ ٹونا لینے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہاں پہ میرا پسندیدہ برانڈ نہیں ہے. اور یہ باکس بھی کافی بڑا ہے، جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ایک ٹائم میں کھاؤں گا نہیں کھاؤں گا. یقین کریں ٹیسٹ تو بہت ہی برا ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، باڈی بنانے کے لیے ضروری ہے بھائی. تو ریٹ چیک کرتے ہوئے، اور میری آنکھیں مجھے فائنلی پتہ چل چکا ہے کہ ویک ہو چکی ہیں، کیونکہ مجھے پڑھا ہی نہیں جا رہا کہ اس میں کتنا گرام پروٹین ہے. پیچھے پٹھان دیکھیں ایلین بنتے ہوئے، اس کو لینا وینا کچھ نہیں ہے. پتہ نہیں وہ اپنا والیٹ چیک کر رہا ہے یا کوئی سامان. تو میں نے فی الحال ٹوکری میں جو مجھے سمجھ آیا وہ میں رکھتا جا رہا ہوں. لیکن پھر میں نے اسے واپس رکھ دیا، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، بہت ہی بڑا تھا. یار یہ مارٹ اتنی زبردست ہے نا ہم دیسیوں کے لیے. یہاں پہ تمہیں زیادہ تر دیسی ہی دکھیں گے. ہم دیسیز کے لیے اتنی زبردست اسی لیے کہ یہاں پہ وہ ساری چیزیں ملیں گی جو آپ کو آپ کی کنٹری میں ملتی ہیں. انفیکٹ کپڑے بھی اس طرح کے ہی ملیں گے جو ہم انڈین، پاکستانی، بنگالی پہنتے ہیں. کیونکہ سعودیز جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، زیادہ تر وہ توپ ہی پہنتے ہیں. اب یہ جو ایریا ہے نا، یہ ان کے لیے ہے جو جا رہے ہیں چھٹیوں پہ. یقین کریں بہت چیپ ریٹ میں بہت اچھی کوالٹی کی واچز، میل فیمیل، بچے بوڑھے سب کے لیے لے سکتے ہو. 10 ریال 15 ریال کی شاپس واچز ہیں. یہ 10-15 ریال کی اتنی اچھی کوالٹی کی واچز ہیں یہ، کہ آپ اگر یہ اپنی فیملی کو گفٹ دیں گے ویکیشن پہ جاتے ہوئے تو ڈیفینیٹلی وہ بہت خوش ہوں گے. پھر آ جاتے ہیں یہاں پہ ڈیلز پہ. تو یہاں پہ ڈیل بھی لگی ہوئی تھی، یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے ڈفرینٹ اسٹریپس والی ہے. اور یہ کتنے کی ہے؟ ویسے 39 کی ہے اور مل رہی ہے 22 ریال میں. اور پھر اگر تھوڑی اچھی کوالٹی چاہیے تو وہ ملے گی 45 ریال میں. تو کچھ کافی کا ساشے، سرف اور کیچپ لینے کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ باہر چلتے ہیں. اور اس شاپ کے بعد میں گر گیا. میں لٹرلی فرش پہ سلپ ہو کے گر گیا. شکر ہے اس کی ویڈیو نہیں بنی. اور اس کے بعد یہی شہاب الدین مجھے بتا رہا ہے کہ بھائی یہ تم نے چپل پہنی ہوئی کیوں تھی آج؟ تم ہمیشہ شوز پہنتے ہو. تو میں نے اس کو یہی بتایا کہ بس آج کچھ موڈ نہیں ہو رہا تھا، اور میں نے سوچا کہ پہن کے چلتے ہیں، اور میں سلپ ہو گیا. تو ہم نے شاپنگ کرنے کے بعد ارادہ کیا، کیف کو منایا کہ یار گھر پہ دال اور چاول کھانے کے بجائے باہر کھاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر بار باہر کھاتے ہیں. پتہ نہیں آج کیف صاحب کو کیا ہوا. کیف کیا ہے؟ کیف ہمارا کوک ہے جو راجستھان سے ہے. کوک نہیں ہے ویسے، بلکہ ہم نے اسے کوک والی ڈیوٹی دے دی ہے. تو وہی پاکستانی ریسٹورنٹ جو میں نے لاسٹ ولاگ میں دکھایا تھا، اور میں آج دکھاتا ہوں کہ آج ہم نے کچھ نیا آرڈر کیا. اور یقین کریں زبردست. یہ وہ چپل تھی جس کی وجہ سے میں گرا، اور بہت ہی برا گرا، اور سب نے دیکھا. اور یہ انسان جو 22 نمبر کی شرٹ پہ ہی مجھے اٹھانے کے بجائے ہنس رہا تھا. تو ہماری صحت کا اندازہ لگاتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہم پاؤں فولڈ کر کے تو بیٹھ نہیں سکتے. تو ہم نے چودھریوں کی طرح ٹیبل منگایا. اور یہ ڈش تو آپ کو پتہ ہی ہے ہر بار ہم منگاتے ہیں، چکن کڑھائی. لیکن ہم نے آرڈر کی ایک اور نئی چیز، اور یقین کریں چکن کڑھائی اس کے آگے پھیکی تھی. اور یہ تھا آلو پالک. اب سننے میں لگ رہا ہوگا کہ چکن کڑھائی اور آلو پالک کا کیا کمبینیشن ہے، لیکن نہیں صاحب نہیں. آلو پالک نے دل لوٹ لیا. آپ دیکھ سکتے ہیں آلو پالک کی کیا حالت ہے اور چکن کڑھائی کی کیا حالت ہے. یہاں پہ آئیں گے پیٹ تو بھر جائے گا، دل نہیں بھرے گا. یہ حال ہوا تھا ہمارے ٹیبل کا. اس کے بعد ہم نے وہی 2 کپ چائے کو 4 کپ میں بدلنے کے بعد گھر جانے کا فیصلہ کیا. تو گھر جاتے جاتے میں نے سوچا کہ میں رستے میں اتر گیا، اور میں نے مارٹ سے جا کے وہ ٹونا فش لی، کیونکہ میرے گھر کے پاس جو مارٹ ہے وہاں پہ زیادہ اچھی کوالٹی کی ٹونا فش مل رہی تھی اور چھوٹا پیک مل رہا تھا.
جو کہ میرے ون ٹائم میل کے لیے بہت اچھا تھا. تو کچھ بریڈ سلائسز بھی لیے کیونکہ اس میں ڈال کے ٹونا اور کیچپ ڈال کے جو ہے وہ میں مڈ میل بناؤں گا اپنا. باقی میں نے یہاں پہ بہت چیزیں ایکسپلور کرنی تھی. میں نے سوچا کہ دیکھ بھی لوں کیا کیا چیزیں, اور بہت اچھی چیزیں تھیں. یقین کرو مجھے یہ جو چیز ملی مجھے پتہ بھی نہیں ہے کیا ہے. میں نے صرف ویڈیو بنانے کے لیے اٹھائی ہے ہاتھ میں, پتہ نہیں کیوں ویڈیو لمبی کرنی تھی. اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ یار بالوں کی سیٹنگ بھی کی جائے, جو کہ میں نے 10 دن پہلے ہی کی تھی. لیکن میں تھوڑا سا سائیکو ہوں, مجھے اپنے بال جو ہیں بالکل چھوٹے چاہیے. تو میں نے سوچا کہ نائی کی دکان پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں رش تو نہیں ہے. تو مجھے بالکل بھی رش نہیں ملا, صرف 2 انسان موجود تھے وہاں پہ. تو میں اندر گیا اور میں نے ان کو سلام کیا. یہ دونوں بھائی بھی جو ہیں وہ انڈیا بہار سے ہیں. تو میں نے سوچا کہ چلو یار بال کی سیٹنگ بھی کرا ہی لیتے ہیں. تو ان سے باتیں کرنے کے بعد یہ ماحول تھا ذرا نائی کی دکان کا. اس کے بعد میں گھر کے لیے نکل چکا ہوں. آپ کو پتہ ہے میرا گھر جو ہے وہ مین روڈ سے کافی اندر ہے. یہ جو اینڈ والی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہاں تک جانا پڑتا ہے. سعودی عرب میں بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ آپ کی واک اچھی ہو جاتی ہے. تو چلیں آپ سے ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں. اسی حساب سے اللہ حافظ.